چھٹی مساہمہ عافیہ مولانا عرفان صاحب بابا کو مدعو کرتا ہوں، جن کا موضوع ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائے۔ الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، ونصلي ونسلم على النبي الذي صاحب الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه النجوم الطريق الأمم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات اور سامعین کرام، ابتدائے آفرینی سے آج تک عادت اللہ یہ جاری ہے کہ جب جب دنیا میں فساد ظاہر ہوا، تاریکی بڑھی اور ظلم و زیادتی نے سر اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اصلاح کے لیے اور اس دنیا میں امن کے لیے اپنے کچھ برگزیدہ شخصیات کو بھیجا، جن کو دنیا انبیاء کرام کے نام سے جانتی ہے، جن کی تعلیمات سے آج دنیا میں نیکی، بھلائی، ہمدردی، اخوت و بھائی چارگی، عدل و انصاف، یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی دیکھ بھال اور مظلوموں کی مدد کا تصور باقی ہے۔ اللہ کے منتخب کردہ انہی برگزیدہ شخصیات میں سے ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جن کی سیرت آج بھی دنیا کو امن و امان کی دعوت دیتی ہے، جن کی تعلیمات سے انسان کی انسانیت پروان چڑھتی ہے اور نکھرتی ہے، جن کے طور و طریق پر عمل کی برکت سے زمانہ ماضی میں امن و امان قائم رہا اور آج بھی قائم ہے اور آئندہ بھی قائم رہے گا۔ حضرات، آج ہم ان حالات پر غور کرتے ہیں جن حالات میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو ہمیں یہ کہنے میں بالکل عزت نہیں ہوتی ہے کہ اس وقت لوگوں نے خدا و بندوں کے درمیان حسب و نسب، مال و دولت، شکل و صورت، رنگ و روپ کی دیواریں قائم کر رکھی تھی۔ بنی اسرائیل نے اپنے کو خدا کی اولاد اور دوسروں کو چنڈال قرار دیا تھا۔ رومیوں نے اپنے کو آقائی اور دیگر قوموں کو غلامی کے لیے خاص کر لیا تھا۔ ایرانیوں نے اپنے کو مذہب کا پاسبان اور دوسروں کو اچھوت سمجھا تھا، اور ہمارے ہندوستان میں بعض قوموں میں یہ تفریق آج بھی باقی ہے کہ وہ اپنے سوا سب کو ملچ اور ناپاک سمجھتی ہے۔ حضرات، اور وہ یورپ جو آج اپنے کو تہذیب و تمدن اور انسانی مساوات و ہمدردی کا سب سے بڑا مدعی کہتا ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا دعویٰ صرف زبانی ہے، عملی نہیں، اور آج بھی یورپ کا سفید آدمی تہذیب و تمدن کا ٹھیکیدار ہے، کالی قومیں اس کی برابری کے لائق نہیں۔ امریکہ کی انسانیت پرستوں کی نگاہ میں وہاں کے حبشی باشندوں کو جینے کا حق ہی نہیں۔ کالوں کے گرجے الگ اور گوروں کے الگ، اسی طرح بہت سی جگہوں پر برہمنوں کے مندر اور کنویں الگ ہیں اور ہریجنوں کے مندر اور کنویں الگ، غرض یہ کہ خدا کی یہ دونوں قسم کے بندے ایک ساتھ خدا کے آگے سر بھی نہیں جھکا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر یہ احسان ہے کہ آپ کی سیرت و کردار نے دنیا کے نقشے سے ان تمام تفرقوں کو مٹا ڈالا، اور دنیا جس امن و سکون کی متلاشی تھی اس کو ان کا متاع گذشتہ واپس دے دیا، اور وہ قریش جن کو اپنے حسب و نسب، مال و دولت، شکل و صورت، زبان و بیان پر برابر تھا، انہیں حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر بتایا کہ یا معاشر قریش، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب۔ اے قریش کے لوگوں، اب جاہلیت کا نسب، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا۔ تمام انسان آدم کی نسل سے ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا کہ لیس لعربی فضل علی العجم ولا للعجم فضل علی العرب
عزت و فضیلت نہیں. تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں. اور اسی موقع پر 1,00,000 انسانوں کے سامنے یہ بھی اعلان کیا کہ المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اسی برادری و برابری نے کالے، گورے، عربی، عجمی، ترکی، تاتاری، ایرانی اور ہندی کا فرق مٹا دیا. خدا کے گھر میں کوئی فرق نہیں رہا. حسب و نسب، مال و دولت، پیشہ و کاروبار، قربت و امارت کی خلیج ختم ہو گئی. نہ یہاں کوئی برہمن رہا نہ ہریجن. خدا کے یہاں سب کو برابر کا درجہ ملا. قرآن سب کے ہاتھوں میں دیا جائے گا. نماز سب کے پیچھے پڑی جائے گی. رشتہ ناتا ہر ایک سے ہو سکتا ہے. علم ہر ایک کا حق ہے. حقوق سب کے برابر ہے. قانون سب کے لیے یکساں ہے. خون سب کا برابر ہے. غرض یہ کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. وما علینا الا ماشاء اللہ.